جی ہاشم بھائی ہو کہ ہوں، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آگے تو کچھ بھی نہیں بابا، اسے زیادہ اجازت نہیں دیں گے پڑھنے کی۔ اس کی بات پر مسکرایا تھا میں نے تو سن رکھا ہے کہ تم باتیں منوانے کے فن میں طاق ہو۔ پھر منال اپنے بابا کو عمل میں مسکرا کر سہلا، جی ایسا ہی ہے، مگر مجھے آگے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اسی لیے وہ اگر اجازت دیتے بھی تب بھی شاید میں آگے نہیں پڑھتی۔ ہاں اب لگ رہی ہو عمل۔ کچھ دیر بعد اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تقریب کچھ سنسان سی ہے حالی حالی؟ اس نے آس پاس گردن گھما کر جیسے کسی کو تلاشا تو عمل بے طرح چونکی۔ ہاشم نے اس کا چونکنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا ذرا قریب آیا، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو اس طرح بے مول نہیں کر دیا کرتا، اسی طرح غیر حاضر رہ کر تمہاری مان کو ٹھیس نہیں پہنچایا کرتا۔ ابھی بھی دیکھو اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہوگا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے انسان کے خواب آخر میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں لاتے؟ عمل جو پتھر ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی، آخر میں گڑبڑائی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہاشم کو سب قلم کیسے، اس کا معاف ذہن کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا۔ ولی احمد کسی کا نہیں ہے عمل، تم بھی خیال رکھو اپنا، وہ رنگ بدلتا سانپ ہے، ایک انتہائی خوبصورت سانپ جو موقع ملتے ہی تمہیں ڈس لے گا۔ ساکت کھڑی عمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ تاک رہی تھی، اور ابھی تو وہ تمہیں تکلیف دینے والے بہت سے کام کرے گا۔ ابھی تو تم اسے سب کا آغاز سمجھو، وہ کبھی بھی اپنے مقرر کیے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، اور وہ ابھی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ ابھی بھی وہی کرے گا جو عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے سنبھل کے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ ہاں اب وہ کچھ پہلے بھی عمل لگ رہی تھی، تنے نکوش لے آگے والے کو سرد نگاہوں سے دیکھتی۔ کیا مطلب حکامان؟ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں یہ باتیں کس پس منظر میں کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ سب باتیں کس پس منظر میں کر رہے ہیں۔ ذرا ان ساری زمانی باتوں کو درست سیاق و سباق کے ساتھ پیش کریں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاشم اس کے براہ راست سے انداز پر ایک پل کو ٹھہر گیا تھا۔ ہاں تو اس نے سب سن رکھا تھا کہ عمل غصے میں آگے والے کو سیدھا کر دیا کرتی تھی، آج اس کا عملی انداز بھی دیکھ لیا تھا اس نے۔ لوگ سچ کہتے تھے اس کے بارے میں، کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟ ہاشم نے بھی بہت واضح لفظوں میں اس سے پوچھا، مگر وہ ویسے ہی کھڑی رہی ہاتھ باندھ کر۔ کیا میں نے آپ سے کہا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں؟ لیکن اس کا مطلب کیا؟ میں نے آپ سے کہا ایسا؟ اس نے درستی سے اس کی بات کاٹ کر وہی سوال دہرایا تو ہاشم یکدم رکا۔ نہیں، پھر کہاں سے سنا آپ نے یہ سب؟ لیکن ایک منٹ، اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس طرح کی حرفات یا تو آپ نے اپنی ماں صاحبہ سے سنی ہوں گی یا پھر اپنی بہت عزیز از جان بہنوں سے، لیکن وہ کہنا ہاشم بھائی کہ آپ اپنے تئیں بہت زبردست ہیں، ایک بہت باخبر شخص، مگر ابھی آپ ہماری خاندانی سیاستوں کو نہیں جانتے، ابھی آپ ان عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے، کچھ نہیں پتہ ہے آپ کو ہمارے بارے میں۔ ایک لمحے کو مسکرا کر اس کا ہونک چہرہ دکھا، ہم عورتوں کو نہ ایک دوسرے سے جلنے کی بیماری ہوتی ہے ہاشم بھائی، ہم اوپر سے جتنا بھی ایک دوسرے سے گلے ملے، ہنس ہنس کا باتیں کر لیا، پھر ایک دوسرے کے لیے جان تک چھڑک دے، لیکن ہمارے دل سے باتیں نہیں نکلتی، ہم ہزاروں گلے شکوے کو سمیٹ کر اپنے اندر رکھتی ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کو ڈس لیتی ہیں۔ آپ کی ماں جی یا پھر بہنوں کو بھی مجھ سے کوئی پرانی حال ہوگی جس کو لے کر انہوں نے میرے کردار کو جیسے چاہا پینٹ کر دیا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاشم بھائی، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اگر وہ ایسی کوئی بات میرے بارے میں کر رہی ہیں تو یقیناً ان کی بھی کوئی ایسی کمزوری میرے ہاتھ میں ضرور ہوگی جسے اگر میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں یہاں سے لے کر وہاں تک دور اسٹیج کی جانب انگلی سے اشارہ کیا پھیلا دوں، کیونکہ جس خاندان سے وہ ہیں عمل بھی اسی خاندان کی پیداوار ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آخر میں مزے سے بویں اچکا کر پوچھا تو ہاشم نے دانت جمالی، ذرا جتنی لڑکی میں وہ کیا ہے نا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے زمین میں فساد پھیلانے کا، یہ کام آپ کی گھر کی خواتین کو ہی مبارک ہو۔ ہاشم کا چہرہ تک سے سر ہوا تھا، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے لڑکی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ آپ کو کون نہیں جانتا ہاشم بھائی؟ وہ ایک لمحے کو مسکرائی تھی، مگر شاید ابھی آپ ولی کو نہیں جانتے۔ اگر بابا کو کسی بھی قسم کی تکلیف آپ نے میرے ذریعے یا پھر کسی کے بھی ذریعے پہنچانے کی کوشش کی تو جو حال ابھی نفیس کا ہے کل کو آپ کا بھی ہوگا۔ یہاں انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں 100 دفعہ سوچ لیجیے گا،
کیونکہ ولی احمد کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ نے کسی بھی طرح سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں اتنی نرمی سے تنبیہ آگے سے ہرگز بھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ بہت برہمی سے کہہ کر اس نے اپنا سراپا پھیرا۔ ہاشم ساکت سا اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ زمان کس شے کا نام تھا۔ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد ولی آج حویلی آیا تھا، مگر اس کا لباس کہیں سے بھی تھکا تھکایا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت نکھرا نکھرا سے سفید لباس میں ملبوس وہ لان کی نرم سی دھوپ میں چلتا حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ زمان اور بی جان لان میں صبح کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پھیر کر ادھر ہی چلا آیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے ہی زمان کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی۔ وعلیکم السلام، کام ہو گیا تمہارا؟ زمان نے آرام سے پوچھا۔ وہ نے پہلے ہی مطمئن کر چکا تھا۔ بی جان اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ جی سردار بابا، کام ہو گیا، سوری آپ کو پہلے نہیں بتا سکا، دراصل اتنے اچانک کام آ پڑا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا آپ کو آگاہ کرنے کا۔ اس نے مسکرا کر چکا کپ بی جان کے ہاتھ سے لیا۔ اس لڑکے کو آپ نے بگاڑا ہے زمان، دیکھیے اسے ذرا 24 میں سے 25 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، خود کا کوئی ہوش نہیں ہے اسے۔ نہ میں پوچھتی ہوں کہ ساری زندگی کیا بس اس کام کے سہارے ہی گزارنی ہے تم نے؟ ان کی نرم سی ہفتگی بات زمان مسکرا رہے تھے اور ولی ایک بار پھر سے انہیں سمجھانے میں ہلکان ہونے لگا تھا۔ بی جان، میں رکھتا ہوں اپنا خیال، دیکھیے بالکل ٹھیک ٹھاک تو لگ رہا ہوں۔ ایک نظر خود کی جانب اشارہ کر کے کہا تو بی جان کی ہفتگی ذرا سمٹی۔ میں تمہاری اس خیال کی بات نہیں کر رہی ولی، شادی کب کرو گے؟ دیکھو بہتیار اور نثار خوش ہیں اپنی زندگی میں، کل کو ان کی اولادیں ہو جائیں گی تو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ شادی کر لو بچے، کیوں ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ ایک پل کو خاموش سا ہو گیا۔ بہتیار اور نثار کی زندگی کو بھلا اس کی زندگی سے کیا مقابلہ تھا؟ وہ دونوں باعزت طریقے سے اس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے۔